اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں دراصل گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے۔ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات، یہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مفاہیم کیا ہیں، اول مخاطبین کون تھے، شان نزول کیا ہے، اور آج کے انسان سے قرآن کریم کی یہ آیات کس کس انداز سے مخاطبت کر رہی ہیں، روشنی فراہم کر رہی ہیں، ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہیں، اور انسان کو وقار کے ساتھ جینا سکھاتی ہیں۔ بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے وہ تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ ایک سمندر ہے قرآن کریم، اور ہیرے اور موتی، حکمت کی باتیں وہ قرآن کریم سے قیامت تک نکلتی رہیں گی اور انسان حاصل کرتا رہے گا۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے عزت کے حوالے سے، جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ عزت کہتے کسے ہیں؟ کیا عزت ایک ایسی چیز جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے، اسے عزت کہا جاتا ہے؟ اچھا، معز اللہ کی صفت۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پاکیزہ قول سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پاکیزہ قول سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ قول کے ساتھ ساتھ اللہ بیان فرماتا ہے کہ صرف پاکیزہ قول ہی نہیں، عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ تو پاکیزہ قول اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پورے قرآن کریم میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر، ان کا دھوکہ خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب عزت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوگی، عزت کے معنی ہم جانیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ بعض اوقات کسی عزت کے غیر مستحق آدمی کو بھی عزت مل جاتی ہے، اس عزت کے حوالے سے جس کا وہ اہل نہیں ہے، اس نے وہ حاصل کر لی کسی بھی طریقے سے۔ اس عزت کو دین کیا کہتا ہے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ممتاز عالم دین ہیں، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ڈاکٹریٹ کے لیے امریکہ تشریف لے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فاطر اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت عام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ درست جواب کوہ صفا پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 25، 26 یا 27؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ ہر آیت ہی زبردست ہوتی ہے قرآن کریم کی۔ یہ آیت سورہ فاتر آیت نمبر 10، اللہ اکبر اللہ اکبر، عزت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس سے پہلے کہ تفصیلی بات آپ فرمائیں اور اس آیت کو کھولیں، عزت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ عزا یعز جو ہے یہ مادہ عربی میں، اس کے معنی ایک ایسے غلبے کے ہیں، غلبے کے کہ جس کے اوپر غلبہ نہ پایا جا سکے۔ اور ہم اکثر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں العزیز بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کو اگر کائنات میں آپ تلاش کریں کہ اس کی عزت اور اس کا وہ جو ہے غلبہ وہ کہاں کہاں کار فرما ہے، تو زمین کا ایک ذرہ بھی اس کے غلبے سے اور اس کی عزت سے باہر نہیں ہے۔ وہ عزت کے معنی بنیادی طور کے اوپر ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اس عزیز سے، هو العزیز الحکیم، اس عزیز سے ہم متصل ہو جائیں تو ہماری وہ نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ہمیں معزز بنائے گی۔ العزت للہ جمیعہ، یعنی عزت کو اگر ہم اردو زبان میں بمعنی یہ کہیں کہ قوت و غلبہ، قدرت اور غلبہ، قوت اور غلبہ دونوں وہ ٹھیک ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اگر کسی دوسرے کی ہمارے اردو محاورے کے لحاظ سے عزت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو ایک کہنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ ہم سے بہتر جگہ کے اوپر ہے یا ہم سے بہتر درجہ رکھتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ جو ہم سے بہتر درجہ نہیں رکھتا، کیونکہ اسلام میں جو معیار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، سبحان اللہ. اور جو ہم کسی کی بھی عزت کرنے سے پہلے اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان اور عمل صالح کی جو کسوٹی اللہ نے دی ہے تو اس کے اوپر کتنا پورا اترتا ہے. جس قدر اس کا ایمان پختہ ہوگا اور عمل صالح میں جتنا وہ آگے ہوگا اس قدر وہ اس کی عزت بھی ہوگی. وہ بھی تو عزت بنیادی طور کے اوپر کسی کے اپنے اوپر کسی کے تفوق کا اقرار ہے، اپنے اوپر تفوق کا اقرار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ تفوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے فوق کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی صفت بھی آپ نے بیان فرما دی. ڈاکٹر صاحب، یہ تو عزت کے جو لفظی معنی ہیں وہ سامنے آ گئے. میں نے ایک انٹرو میں سوال رکھا تھا، اس پر گفتگو ذرا بعد میں ہم آپ سے کروائیں گے. پہلے یہ موٹی موٹی باتیں آپ سے سیکھ لیں کہ بعض اوقات 2 نمبر آدمی کو بھی عارضی عزت مل جاتی ہے، اس کو ہم کیا نام دیں گے اس عزت کو. لیکن ابھی میں یہ سوال نہیں کر رہا آپ سے. سوال یہ میں جس طرح آپ نے ایک بہت اہم بات عزت اور عزت یعنی اللہ تعالیٰ معز عزیز، اس کے اوپر تو کسی اور کی عزت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے عزت حاصل ہو جائے، اسے عزت حاصل ہو جائے، اسے مل جائے. تو اس کا یہ خیال ہے، خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو عملی شکل دے. تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا اللہ آدمی کی یاد بن جائے؟ کیا اللہ اس کے اعمال سے یہ بات واضح ہوتی چلی جائے کہ اللہ کے نزدیک یہ آدمی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کیا اس سلسلے میں ایک کڑی ہے؟ اور جب یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے عزت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیں تو ایسے آدمی کو دنیا میں کوئی زیر کر سکتا ہے؟ کہ میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ یاد آ رہی ہے. فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو عزت اور ذلت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دیکھیں ہمارے اور عوام میں سے کسی کے نزدیک، شخص کے نزدیک کوئی شخص باعث عزت ہے یا اس کی جو ہے وہ قابل عزت ہے، وہ اور بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل عزت ہونا اور وہ اس کو کسی کو معزز کرے اس دنیا میں، تو وہ چیز وہ بالکل ہی دوسری بات ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے وہاں اصل میں عزت کے جو معیار ہے وہ پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے اور اقتدار ہے. اگر کسی کا اس لحاظ سے ہم اس کو ناپتے ہیں. لیکن مثلا کائنات کی بادس خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم لیں تو وہ تو پیدائشی طور کے اوپر یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بکریاں چراتے تھے، کرتے تھے، لوگوں کے بکریوں کے دودھ دو کے ان کو دے دیا کرتے تھے، لوگوں کے لیے کام کرتے تھے. جیسے جہاں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے وہ کر سکتا ہے، آپ تو لوگوں کو محنت کر کے لوگوں کے لیے آپ وہ کر دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں آپ. تو یہ سب چیزیں گنوائی ہو کیا. اور پھر وہ کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم اور سب سے لائق عزت ہستی کس چیز سے بنے؟ کردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا اس کے اوپر
بلا کم و کاس بغیر کسی اس کے پورا عمل کرنا اور لوگوں کے لیے ایک نمونۂ عمل بننا، یہ ان کی عزت کا باعث۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی ذات مبارک تک تو اور ان کی طرف کے خاک پا بھی لوگ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے، لیکن دیکھیں اسی آیہ مبارکہ میں اس کے آگے یہ ہے کہ کلم الطیب جو ہے یسعد الیہ، الکلم الطیب، کہ وہ پاکیزہ قول جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرف بڑھاتا ہے، عزت دینے والا، اور عمل صالح جو ہے یرفعہ، اس کو رفعت دیتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے اگر قریب ہوں، اللہ کے قریب ہوں، کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے، تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ عزیز ہے تو عزت جو ہے وہ اس سے ہی وابستہ ہے، اور بغیر اس سے وابستہ ہوئے اس کے تعلیمات پہ عمل کیے بغیر اور اس کا اقرار کیے بغیر انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اس پیمانے کو اپنا لیں تو پھر ہمارا دنیاوی اور دینی زندگی کا اور جو پیمانہ ہے عزت کا وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، اور سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں کو ہم مثلا دولت کی وجہ سے اور اقتدار کی وجہ سے وقتی یا اور کسی اس سے ہم عزت دیتے ہیں، تو جو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک قابل عزت ہے وہ معزز ہے، اور جو نہیں ہے تو وہ پھر نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی فرعون کی طرح اقتدار ہو، چاہے قارون کی طرح پیسہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی نقطے کو ذرا ہم اور چاہتے ہیں کہ آپ واضح کر دیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے عزت نہیں دی، کیونکہ یہاں پر عمل صالح بھی ہے، کلمہ طیب اور عمل صالح، اس کے جو اعمال ہیں وہ غیر صالح ہیں، لیکن دنیاوی طور پر اس نے دولت، وہ بھی 2 نمبر طریقے سے حاصل کی گئی دولت، رشوت وغیرہ، زمینوں پہ قبضے، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک بڑی شان والا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ ایک بد کردار آدمی ہے۔ ایسے افراد کی کیا عزت کرنی چاہیے ہم جیسے کسی شخص کو؟ واضح حدیث ہے کہ جس نے کسی فاسق و فاجر کی عزت کی اس نے دین کو ڈھہ دیا، اللہ اکبر، دین کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بدعتی کے لیے آتا ہے کہ جو شخص بدعتی ہے اور اس کے اوپر زور دیتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرو۔ اسلام منع کرتا ہے ایسے اس کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا گویا کہ ماضی اور حال کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ یہ دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے اور غاصب ہے، کتنی چیزوں پہ، زمینوں پہ اس نے قبضہ کیا، کس نے کیا کیا کیا، 2 نمبری کام کر کے۔ تو ایک مومن خالص جو ہے وہ کبھی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا، کہ مجمع میں آتا ہے تو لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو جو اسلام ہمیں جس معاشرت کو اور جس اس کو سکھاتا ہے اس میں ایسے لوگوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا نصیحت کریں گے ناظرین کو کہ وہ ہمارے لوگ، ہمارے محترم ناظرین جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو ڈھا دینے کے مترادف ہے، تو یہ ایسے عمل سے ہم کیوں گزرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مثلا کوئی ایسی محفل ہے کہ جہاں گویا غیر شرعی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اگر کوئی مستند عالم دین، کوئی مفتی، کوئی وہ لیول کا وہ ہوگا، بیٹھا ہوا ہوگا اور بیٹھا رہے گا، تو لوگ اس کا حوالہ دے کے یہ بات کہیں گے کہ اگر اس میں کوئی غیر شرعی بات ہوتی تو وہ صاحب بیٹھے تھے، وہ نہیں اٹھ کے چلے جاتے، وہ علامہ صاحب بیٹھے تھے، وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوتے۔ اسی صورت سے یہ جو ہمارے رویے ہیں
کہ اگر ہم فاسق و فاجر کی یا ایسے شخص کی کہ جو حرام کی کمائی وہ کرتا ہے، سود کے اوپر کاروبار اس کا چل رہا ہے، وہ سب ہے، اگر ہم اس کی عزت کریں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے، ہمیں دیکھ کے کہیں گے، مثلا ہم یہ سوچیں ناچیز کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ڈاکٹر محسن کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے اور پھر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہاتھ ملا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، تو اس کو سند جواز جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں ایک دوسرے شخص کے جو معتبر سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس کی عزت دینے سے اس کو سند جواز دے دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ برائی کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اس بات کی پوچھ گچھ کرے گا کہ یہ چیز تھی، تم جانتے تھے، تم نے اس کی عزت کیوں کی، تم کیوں اس کے لیے کھڑے ہوئے، تاکہ تمہارے جیسے لوگ وہ کرتے کہ دیکھیں لوگ تو اس پہ ٹوٹے پڑ رہے تھے، وہ بندہ جو ہے وہ اکیلا بیٹھا تھا یا الگ بیٹھا ہوا اور تھا۔ تم نے عزت کو اس کے مستحق تک کیوں نہیں پہنچایا، غیر مستحق تک کیوں تم نے عزت پہنچائی؟ بالکل بالکل، اس کا تو ہم سے اور آپ سے یعنی لوگوں سے اس کی گرفت ہوگی کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں ان کو اس کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، شرن منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شخص کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عزت اسے دی جا رہی ہے کہ میں یا تو یہ کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، یا میرے پاس کوئی بڑا منصب ہے، اور یہ مال اور منصب یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یا یہ میرے شر سے بچنے کے لیے میری عزت کر رہا ہے۔ دو باتیں ہیں، ہم بہت ہی انفارچونیٹلی ہم اس بات کو کہیں گے کیونکہ ہم گواہ بھی ہیں بہت سارے واقعات کے، کہ جہاں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے یا امید ہوتی ہے کہ اس سے فلاں کام ہو جائے گا، مثلا ہم اپنی اس کی مثال لے لیتے ہیں طبقے کی، جن کو مولوی حضرات کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے، مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور لوگ دین کے کہنا چاہے پاسبان سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو۔ اگر ہمیں یہ وہ ہے کہ ہم ایک فرض کیے کہ مدرسہ بنانے جا رہے ہیں یا ہم ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں اور یہ گورنر ہے، اس سے ہمیں پلاٹ مل جائے گا، اس سے ہمیں فیور مل جائے گی، اس سے ہمارے جو چیزیں ہیں وہ ہو جائے گی، تو پھر ہم ان کی آگے پیچھے پھریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ عزت دے کے اپنی طرف مائل کریں تاکہ یہ ہماری بات سن لیں، وہ کر لیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقتاً ہم فائدہ تو حاصل بظاہر کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز جو ہے وہ ہمیں مغضوب علیہم والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے کام کو خالص نیت کے ساتھ اور خالص جذبے کے ساتھ اپنے لیے کام کو چاہتا ہے۔ اگر ہمارا وہ ٹھیک ہے تو نہ گورنر، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اعلیٰ، نہ صدر، کسی کی چاپلوسی کی اور کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے آدمی کی عزت انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس سے انسان کی یا تو غرض وابستہ ہو یا اس سے بہت بڑے ضرر کا اندیشہ ہو، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی، جیسا آپ نے اشارہ کیا۔ لیکن العزت للہ، جب اللہ کے لیے عزت ساری ہے اور اس سے وابستہ ہو کے ہی عزت کو کمایا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ مثال دیں گے کہ جب خسرو کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے تھے وہ تشریف لے گئے حضرت کا نام مبارک لے کر، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس جو نیزہ تھا اس کی انی سے وہ زمین پہ خط کھچتا جاتا تھا، اور اس کا کارپیٹ جو تھا، اس کا قالین، وہ پورا وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کٹ گیا، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ فارس کا اتنا بڑا مطلب بادشاہ ہے کہ جس سے رومن بھی ڈرتے ہیں اور یونانی بھی ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح سے کیونکہ وہ نمائندہ کس کا تھا، رحمت للعالمین کے نمائندے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے رسول کا پیغام لے کے جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے پوچھا، اس نے کہا، انہوں نے کہا اچھا یہ ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں۔
تو جو اللہ سے اور دین سے اپنی عزت کو وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ وہی عزت دینے والا ہے اور اسی کے احکام کو نظر انداز کر کے ذلت انسان اٹھاتا ہے، تو وہ پھر دنیاوی عزت اور لوگوں کی اس کے پرواہ نہیں کرتے کہ کس کا وہ ٹھیک ہے۔ وہ اور پھر عزت دینے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے ہیں، پاکیزہ قول، بلکہ دو ہی طریقے ہیں، پاکیزہ قول اور عمل صالح۔ اب اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ اب یہ پاکیزہ قول، میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ کیا اس کا اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی طرف ہے؟ وہ پاکیزہ قول کون سا ہے؟ پھر عمل صالح پر تفصیلی بات کروائیں گے کہ وہ عمل صالح ہے، یعنی نیکیاں گھڑی نہیں جا سکتی، نیکی وہ ہے جو ہمیں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد۔ دیکھیں، پہلے تو ہم یہاں یہ بات عرض کریں گے کہ اس کو کلمہ طیب کو محدود نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں، اور ہم تو یہاں یہ عرض کریں گے کہ جس قول سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بزرگی ظاہر ہوتی ہو وہ کلمہ طیب میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بلندی جس سے ظاہر ہوتی ہو اور ان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، وہی کلمہ طیب ہے، سب اس میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں کہ بلند کرنے کے لیے، بلند ہونے کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، دونوں مختلف ہیں، یسدو اور یرفعہ، دونوں میں فرق ہے۔ ترجمہ اردو میں یہ کیا گیا زیادہ تر مترجمین نے کہ بلند ہونا۔ اس کی مثال ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ایک کیتلی سے دے سکتے ہیں۔ سر کیتلی میں کیا ہوتا ہے؟ کیتلی میں ہوتا ہے کہ پانی بھرا اور آپ نے اس کو چڑھا دیا، اس کے بعد بھاپ ہوتی ہے جسے اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اوپر چڑھ رہی ہوتی، اور خود کیتلی جو ہے اس کو آپ کو اٹھا کے کسی جگہ کے اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلی صورت ہے کہ وہ خود ہی اوپر جا رہا ہے، وہ صعود ہے جو یہاں لفظ استعمال ہوا، یسد الیہ، تو خود بخود اوپر کی طرف جاتا ہے، بڑھتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور عمل صالح جو ہے اس کو، وہ پھر اس کو اٹھا کے اوپر کی طرف رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پڑھنا، اس کو شیئر کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، اور اس کے اوپر ایمان خود بھی لانا اور دوسروں کو ایمان کی تلقین کرنا اور ایمان تک ان کو پہنچانا کرنا، یہ ایسا وہ ہے کہ جوں انسان اس میں محنت کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، یہ خود ہی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کو زبردستی نہیں کرنی پڑتی، اٹھا کے کہیں نہیں وہ کرنا پڑتا، وہ اچھی بات جاتی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہدایت جو ہے وہ نیچے آئی ہے، تو اب اسی کے اوپر عمل کریں گے تو وہ علی والاعلیٰ تک جو ہے وہ جائے گی وہ بات۔ اور اسی صورت سے یہ کہ جو اس کا عمل صالح میں کوشش کرنا پڑتی ہے، اس لیے وہاں رفع کی لفظ ہے، یرفعہ، اس کو بلند کرتا ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح میں کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے، سعی کرنی پڑتی ہے، اور وہ پرتو ہوتا ہے اس کلمہ طیب کا کہ جو خود بخود اللہ تک جا رہا ہے، اوپر بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تک جا رہا ہے، کیونکہ وہ قول آیا بھی تو اسی کی طرف سے نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو وہی جو ہدایت اس کی طرف آئی ہے اس کے مطابق گفتگو جو ہے وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ اسی کی بات ہے کہ جو کی جا رہی ہے۔
سبحان اللہ. اب اس کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں پھر ہمارا پورا وجود شامل ہوتا ہے، ہمارا ارادہ بھی شامل ہے، ہمارا تسلیم، ہماری تسلیم کی کیفیت بھی شامل ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی شامل ہیں، وہ ساری چیزیں. تو وہاں وہ رفع کی لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں صعود بھی رکھا، ایک ہی میں رفع بھی رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کلمہ طیبہ وہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، کلمات بلند ہو رہے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، کلمات بلند ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارے مقام کو بلند کر رہا ہے ہمارے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے. اور ورفعنا لک ذکر. لک ذکرک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو وہ عزت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. تو جس کی عزت اللہ تعالیٰ بلند کر دے، مضبوط کر دے، غلبہ دے دے، اسے کوئی زیر کر سکتا ہے؟ تو میں نے انٹرو میں شاید ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب کیا یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی یاد بن جائے اور بندہ اسی میں جیے، تو پھر اسے اس کی عزت کو کون کم کر سکتا ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک چیز ہمارے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے وہ ہم کلیئر کریں. ارشاد. یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی اس میں ذکر کو بمعنی رسول کر دیں. جی ہاں. جی ہاں. یعنی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ ہیں تو ان کا ذکر بلند ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے لیے بلند کر دیا سبحان اللہ. کہ اب آپ کو رسول اللہ کہا جایا کرے گا. دنیا آپ کی جو پہچان ہے وہ محمد ابن عبداللہ سے کہیں آگے بڑھ کے محمد رسول اللہ آپ کی شناخت جو ہے وہ بن گئی. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ منصب رسالت پہ فائز کر کے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا تعارف مستحکم فرما کر اور آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے لیے بلند فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو رسول اللہ کہنا ہی پڑتا ہے، اپنے کو بھی رسول اللہ کہنا پڑتا ہے. محمد رسول اللہ جب وہ آئے تو پڑھتے ہیں جب بھی، تو وہ خود اپنے کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو حقیقت جو ہے جو آپ کی ذات میں متحقق ہو گئی ہے، اس سے بڑا اس سے رفیع ذکر جو ہے وہ کوئی نہیں سبحان سکتا. اللہ. اب اس طرف آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ تم نے مجھے بھلا دیا تو ہم قیامت میں ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مرنے سے زیادہ یہ جینے سے تعلق رکھتی ہے، دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. کہ ہم ہر وقت اس بات کو یہ سمجھیں، اگلی بات کہتے ہوئے، اگلا قدم اٹھاتے ہوئے، اگلا وہ کرتے ہوئے، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہ مطابق ہے جو ہم بات کہنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے پیغام سے وہ رکھتی ہے، مماثلت رکھتی ہے؟ کیا یہ اللہ کے پیغام پر مبنی ہے؟ جو ہم فیل کرنے جا رہے ہیں، جو ہم کسی اس کو اپنانے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کا وہ اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام عمل صالح کے یہ ذیل سب میں. عمل صالح کے سبحان اللہ. اور جیسے جیسے ہم اپنے ہر حرکت میں، ہر وقوف میں، ہر اس میں اللہ کو ہم سوچتے جائیں گے، ہم اللہ سے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے، اس کے رسول سے، اور دین سے ہماری ڈیویشن جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں رہی. سبحان اللہ.
تو یہ چیز جو ہے انسان کو وہ ہر وقت یاد دلائے، جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں رہے اور اللہ کی یاد میں جیے. تو وہ یاد جو ہے وہ صرف اللہ 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 دہراتے رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شعور کا حصہ بن جائے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے عمل کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ. پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو یہ اللہ کی ضربیں نہیں، اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور عمل صالح کے ذریعے. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ عرض کر دیں جی کہ جب وہ جو شخص تھا برغوث نامی، کیا نام تھا اس کا، مردود کا، کہ جب نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے تلوار آپ کی اتار کے کھڑا ہو گیا کہ اب بتائیں آپ کو کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے، میں تمہیں آپ کا سر قلم کر دوں گا. تو ایک ہی جملہ فرمایا تھا، اللہ. اکیلے تھے اس وقت، صحابہ کرام جو تھے وہ دور تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور اللہ کہا اور اس کا ہاتھ سے تلوار جو تھی وہ اس کی چھوٹ گئی اور وہ کانپنے لگا، اور پھر وہ ایمان لے آیا یا نہیں لے آیا ہمیں یاد نہیں. ہمیں خیال ہے ایمان کے اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت رہنا، ٹھیک ہے. اور اس پہ اس طرح سے توکل کہ کوئی نہیں ہے تو کبھی اکیلے ہی نہیں ہوتے ہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور اس کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اکیلے نہیں ہوئے. اور ان اللہ معکم حیث ما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. جب اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سے میت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. جیسے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی آیت آ گئی، جی. ان لا اللہ تحزن معنا، ان اللہ معنا. ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو گھبرانے کی پریشان ہونے اور کی کوئی یہ ضرورت معنی آیا ہے. معنا. جی. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے اس کے حاضر اور شاہد ہونے کا انسان کو تصور ہو جائے تو پھر وہ کس چیز سے ڈرے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی عمل صالح ہے کہ جو اس کو اللہ تک فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کی ہدایت مان لی، عمل کیا، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. اچھا، اب یہ عزت پاکیزہ قول پر میں چاہتا تھا کچھ گفتگو آپ فرمائیں کہ پاکیزہ قول کو ذرا، لیکن آپ عمل صالح پر آپ نے بہت شاندار گفتگو فرمائی. ڈاکٹر صاحب، آپ اس گفتگو کے ذیل میں ایک جملہ ذہن میں آ رہا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ میرا ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے، میرا ہر عمل جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، میں یہ دیکھوں کہ وہ خواہ دنیا کا میرا کوئی بھی عمل ہو، میں چیک پہ سائن کر رہا ہوں، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، کوئی ڈیل کر رہا ہوں، اگر میں اپنے ذہن میں یہ رکھ لوں بس ایک بات کہ میرے اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ فرمائیں گے یا ناپسندیدہ، تو یہ معیار، یہ کسوٹی اگر بن جائے. دیکھیے، یہ ہم نے عرض کی بنیادی طور کے اوپر کلمہ طیب پہ گفتگو کرے تو کبھی پورا پروگرام رکھیے اس پہ. جی. اس لیے کہ جہاں تک لفظ اگر طیب کو ہم سمجھ لیں تو قرآن مجید میں دیکھیں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق صرف اس کو کہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو جہاں کہا ہے اس کے ساتھ لفظ طیبات لگایا. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دیکھیں آمدنی کو یا دولت کو رزق نہیں کہا ہے. رزق جہاں بھی کہا ہے طیبات کو کہا ہے. اس لیے کہ جو پیسہ انسان حاصل کرتا ہے، جو چیز وہ حاصل کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے ایکومولیٹ کر دیا،
جمع کر لیجیے، جمع کر لیا اس کو. اب مثلا ہمارا کتب خانہ ہے 4000 کتابوں کا، 5000 کتابوں کا، اس میں ایک کتاب جو ہے وہ ہم آپ کے وہاں سے چرا کے لیتے آئے. ٹھیک ہے، آپ اندر گئے، ہم نے جیب میں رکھی وکھی، اس کے بعد ہم آگے، ہم کہے یہ تو بڑی زبردست کتاب تھی، ہم نے پڑھا وڑا رکھ دیا. ہم نے پورا اپنا جو وہ ہے وہ طیبات سے نکال کے اس کو غیر طیب بنا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت کو یا ایکومولیشن کو، کسی بھی چیز کی ہو کہ وہ ہو جو انسان برت سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیتا ہے، اس کو طیبات میں محدود کیا. اسی صورت سے ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہماری گفتگو، ساری چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق اس کا ہونا. پھر اس میں ہمیں یہ دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اہل بیت، پھر امت اس کو کس طرح سے لے کے چلی، وہ کیا، اس کے مطابق گفتگو کرنا. عدل کے مطابق جو قرآن مجید کہتا ہے کہ بولو تو عدل کے مطابق، قسط کے مطابق بات کرو، چاہے وہ تمہارے یا تمہارے کسی قربا کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے. تو وہ بھی کلمہ طیب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ یہاں پہ یہ بات ہے تو اس نے زیادتی کی ہے، ہمارے گویا چچا نے، ہمارے باپ نے، ہمارے سگے بھائی نے، یہ بات غلط ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو عدل کے مطابق بات کرنا، قسط کے مطابق بات کرنا. جو بھی مثلا اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم جو ٹرو اور صحیح نالج ہے وہ ہم کو کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے، وہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے دوسروں سے. ٹھیک ہے. اسی صورت سے اگر ہم واعظ ہیں، خطیب ہیں، وہ ہیں، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم وہ چیزیں صرف بیان کریں کہ جو آتھینٹک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ ہے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارا وہ معاشرے سے اس کو ہم آہنگ نہیں کر سکتا یا معاشرے کے لیے اس کو مفید نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ پھر طیب میں نہیں آئے گی. کیونکہ یہ دیکھنا کہ کس وقت کوئی بات کرنا، لوگ کیسے ہیں، مخاطبین کیسے ہیں، کوئی بات کرنا انتشار کا، فساد کا اس وقت سبب بن جائے گا، یا لوگ جو ہیں اس کو کس طرح سے لیں گے، یہ بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ صحیح بات، بالکل صحیح بات، اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے بنسبت اس سے کہ اس سے فساد جو ہے وہ پھیلا دیا جائے. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، یہ جو بچھڑے کے پوجنے والے ہیں، لہٰذا میں نے آپ کا انتظار کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں معاشرے کی بقا، معاشرے کی فلاح، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا بالکل آخری وقت ہے، اب چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کو جو پاکیزہ اقوال بیان کرتے ہیں، جن کے عمل صالح ہوتے ہیں، وہی عزت کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، اللہ انہیں عزت سے نوازتا ہے. اور یہی عزت، جسے کہتے ہیں جینوئن عزت، وہ یہی عزت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ فرما رہا ہے بالکل آخری حصے میں کہ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے جبراً عزت حاصل کر لی ہے، ان سے فکر مند ہونے کی یا ان سے خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جعلی لوگ جو 2 نمبر ہوتے ہیں، مصنوعی عزت حاصل کر لیتے ہیں، اس میں پائیداری نہیں ہوتی، بہت جلد ان کا مکر ختم ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو پاکیزہ قول بیان کرتے ہیں، ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عرفہ مقام بخش دے دیتا ہے. ارشاد. دیکھیں یہاں جو ترکیب استعمال ہوئی ہے تو وہ مکر السیئات. مکر السیئات کے معنی یہ ہوئے کہ جو برائیوں کے لیے تدبیریں کرتے ہیں. جی. اگر ہم آج کل کے ماحول کو اور گورننس کو اور ان سب چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو برائیوں کی، اچھا برائیوں کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے برخلاف ہے وہ برائی ہے. ٹھیک ہے.
تو مکر السیئات کے معنی یہ ہیں کہ جو طیبات کے مقابلے میں اب جتنی بھی غیر طیبات چیزیں وہ سب سیئات ہیں، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں اللہ اکبر. کہ یہ کیا کہ کسی کو ساتھ ملا لیا، کسی آفیسر کو، قانون کو تبدیل کر لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی طاقتور کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو ایسا ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ پھر گویا اپنی گمراہی میں دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں. ٹھیک ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی طغیان میں اس کو اپنے ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور وہ اس میں اب مزید آگے تک نکل جاتے ہیں، کرتے ہیں، سیلاب کسی صورت ہو جاتی ہے. تو مکر السیئات کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کے لیے تدبیریں کرتے ہیں حاصل کرنے کی اور نافذ کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر اشد عذاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم پوری تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو بے شمار لوگ ہیں ایسے، بے شمار، کہ جنہوں نے وقتی طور کے اوپر اپنے مفاد کو حاصل کیا، اپنے زور زبردستی سے، اس سے اس سے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انصاف کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر عادلانہ نظام قائم ہے تو انہوں نے اس عدل کا سامنا کیا، اور اس میں گئے، وہ جیلوں میں گئے، سزائیں پائیں، مختلف انہوں نے وہ کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے اچھے کام کیے وہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، اب مثلا آپ دیکھ لیں بنو اسرائیل کو دیکھ لیں. بنو اسرائیل ایک غلام قوم تھی. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے وہ کیا تو ان کو نبی کی انہوں نے جب تک پیروی کی تو ان کو کہاں سے کہاں فضلتکم علی العالمین. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، یہ بھی فرمایا کہ جب انہوں نے احکام الہی کے نبی کی نافرمانی کی تو وہ باؤ بغضب ذلت و مسکنت، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب شدید ہے ان کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ دو ہی راستے ہیں، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ. اگر انسان رحمان کے راستے پر نہیں ہے تو وہ یقیناً شیطان کے راستے پر ہے. تو عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح انسان کو عزت سے سرفراز کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، سورہ فاتر آیت نمبر 10 کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت عام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ درست جواب کوہ صفا پر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 25، 26 یا 27؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن دازی کا. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے گزارش، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا. آج کے ونر ہیں یہ ہیں نجم حسن سیالکوٹ سے. نجم حسن صاحب سیالکوٹ سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر جن میں کتابیں موجود ہیں آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قول ہے
کہ جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔